کاشتکاروں کی تنظیموں کو واضح کر دیا گیا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ احتجاج میں نہیں جانا. ہم ذاتی طور پہ کر رہے ہیں, ہمارا ہر کسی کے ساتھ رابطہ ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ احتجاج اس سیشن کے بعد شروع ہو جائے گا. واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے, ہمارے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بات کہ آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جانا. ان سیاسی زندہ لاشوں نے جن لوگوں کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے انہی کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. اس وقت یہ ملک ہائیبرڈ سسٹم پہ یہ چلا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ملک جائے بھاڑ میں, یہ سسٹم چلتا رہے. تو ہو سکتا ہے ملک میں کوئی بہت بڑا حادثہ رونما ہو جائے, کیونکہ لوگ ان کے خلاف ہو رہے ہیں اور لوگ اس وقت سڑکوں پہ ہیں. آج او پی ڈیز بند ہو رہی ہیں تمام پنجاب میں, ڈاکٹرز ادھر بیٹھے ہیں. آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ ان ڈاکٹرز کے ساتھ بات کریں. گھنٹی کی رفتار سے یہ اپنی اہمیت کھو رہی ہے. اور میں اگر یہ خدا نہ خواستہ, میں یہ کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ, اگر یہ 5 سال تک آپ نے بی ایچ یوز آر ایچ سیز آؤٹ سورس کیے ہیں, کروڑوں اربوں روپے کا آپ نے نقصان کیا اور اپنے لوگوں کو آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. گندم 350 ارب روپے کی لاسٹ ٹائم پنجاب نے خریدی تھی, لاسٹ ٹائم آج سے 2 سال پہلے. تو آپ نے 300 ارب روپے کا جو ایک نام نہاد پیکیج دیا ہے جس میں کسان کے 1% لوگ بھی مستفید نہیں ہوئے, تو آپ وہی 300 ارب روپے گندم کی خریداری پہ لگا دیتے. کسان کی بیسک چیز ہے گندم. اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ گندم کی کاشت ختم ہو رہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گندم کی کاشت جب ختم ہوگی تو الٹیمیٹلی آپ کو باہر سے منگوانا پڑے گی گندم. آپ اپنے دوبارہ ٹھیکیداروں کو تیار کر رہے ہیں. پوسٹ بجٹ آپ کس چیز کا بنا رہے ہیں؟ پوسٹ بجٹ آپ کی پوزیشن یہ ہے. میں نے پوسٹ بجٹ آپ کا جو انہوں نے وہ بیوروکریٹک لینگویج میں انہوں نے بھیجا ہے سارا, آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آئی انہوں نے کیا ہے. تقریباً 24 ارب روپے تو آپ نے مسلینیس میں رکھ دیے ہیں. اور بھائی مسلینیس ڈپارٹمنٹس کا پتہ تو چلے کہ ہیں کیا, ادھر کیا ہے, اس کی تفصیل بتائی جائے. اس کے بعد آپ نے جو پیسے خرچ کیے ہیں, جو پیسے ریلیز کیے ہیں, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے جتنے ریلیز کیے ہیں اس سے تقریباً آدھے تو آپ نے خرچ کیے ہیں. رہے تو 15 دن کے, 15 دنوں میں آپ کے پاس کوئی اللہ دین کا چراغ ہوگا. یعنی یہ تمام تر فوٹو بنا کے آپ کی معلومات یہ ہے کہ آپ عارف لوہار کو کہہ رہی ہیں کہ میں نے تیرا گانا پسند ہے. وہ بیچارہ مر گیا منصور علی ملنگی گا کے, انہوں مرے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ اس جنت نصیب کرے. انہوں 10 سال ہو گئے نے, بی تنوں اے ہی نہیں پتا کہ وہ گانا گایا کنے میں. یعنی آپ عجیب حرکتیں کر کے لوگوں کی توجہ اپنی طرف آپ جانا چاہتی ہے کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو. تو لوگوں کی توجہ 2-3 قسم کے لوگوں کی طرف ہوتی ہے. ایک لوگوں کی توجہ بیوقوف آدمیوں کی طرف ہوتی ہے, ایک لوگوں کی توجہ انٹلیکچوئلز کی طرف ہوتی ہے, ایک جو کام کرنے والے ہیں. اب یہ عوام فیصلہ خود کر رہی ہے کہ ان میں سے ہماری محترمہ جو ہے ان کی کیا کیٹیگری ہے, جو اس طرح کی اونگیاں بونگیاں مار کے لوگوں کی توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے. تو میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے ساتھ, جو ادھر ہمارے پنڈی میں ورکرز ساتھ گرفتار ہوئے, جو ہمارے لوگ گرفتار ہوئے, ان کو آپ فوری طور پہ ریلیز کریں. اور پاکستان تحریک انصاف آپ کے اعصاب پہ سوار ہو چکی ہے اور یہ آپ کے مٹنے سے نہیں مٹے گی. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, اس ملک کو, اس صوبے کو اتنے امتحان میں نہ ڈالیں کہ لوگوں کو کوئی بڑا فیصلہ کرنا پڑ جائے. آپ نے کتنی گندم خریدی ہے مجھے بتائیں, عام آدمی نے آپ نے گندم خریدی ہے؟ کتنی خریدی ہے ابھی تک؟ 15 من خریدی ہے, گھر رکھ لی ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ کتنے لوگوں نے گندم خریدی ہوگی. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ میں عرض کرتا ہوں آپ کو, بات یہ ہے کہ اس وقت گندم کی قیمت کم ہے. آپ کے 1 کروڑ 12 لاکھ ایکڑ پہ گندم کاشت ہے, 7% گندم کم کاشت ہوئی ہے. اب ذرا اس بات کو تھوڑا سا اب سمجھیں, میں ایگریکلچرسٹ ہوں. کسان سے کچھ لوگ خرید لیں گے, جس طرح آپ فرما رہے ہیں 15 من میں نے خریدے ہیں. فائدہ کس کو ہوگا؟ 10-10 ہزار من کے سودے ہو چکے ہیں ایڈوانس میں. فائدہ ہوگا سٹاکسٹ کو. کیا آپ گارنٹی کرتے ہیں کہ 2 مہینے بعد بھی یہی ریٹ ہوگا؟ آپ مجھے گارنٹی کر دیں, کسان قربانی دینے کو تیار ہے. 2 مہینے بعد گندم کی قیمت 3,000 پہ پہنچ جائے گی.
نہ عوام میری عرض سن لیں، میری عرض سن لیں، اپوزیشن اس میں یہی کر سکتی ہے، ہم تو جو کر رہے ہیں، ان کے لوگ گندم خرید رہے ہیں. کین یو امیجن کہ 20 ہزار من کے میرے ڈسٹرکٹ میاں والی میں ایڈوانس سودے ہو چکے ہیں. انہوں نے ذاتی طور پہ گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دے دی. اگر آپ پڑھیں نا تھوڑے کا آپ کو پتہ چل جائے گا. دوسری بات، کیا گندم کے ریلیٹڈ کسی بھی آئٹم کی قیمت کم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں. آپ کی پیٹیز، آپ کے کیک، آپ کی بریڈز، آپ کا میدے کی چیزیں، آپ کی روٹی، آپ کی ہر چیز گندم سے ریلیٹڈ ہے. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ کس چیز کی قیمت کم ہوئی ہے. گورنمنٹ کا کام ہے سبسیڈائز کرنا. گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے کہ ایک کمیونٹی کا گلا گھونٹ کے دوسری کو فائدہ پہنچائے. کسان جو ہے، اگر گندم کاشت اس دفعہ آپ کی 7% گندم پنجاب میں کاشت ہوئی ہے کم، 13% گندم کم کاشت ہوئی ہے سندھ میں. آپ کی گندم 2% بلوچستان میں اور 2% KPK میں کم ہوئی ہے. الٹیمیٹلی اس کا نقصان کس کو جائے گا؟ یہ تو ایڈ ہاک بیس پہ آپ کام کر رہے ہیں کہ صبح ایک چوکیدار بٹھائیں شام تک کام کریں. اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح گورنمنٹ نہیں چلتی. گورنمنٹ کا کام ہے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا اور لوگوں کو ساتھ فیسیلیٹیٹ کرنا. اب مجھے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کہیں گے کہ RIC اور BHUs بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ صحیح آؤٹ سورس ہو رہے ہیں. آپ مجھے اتنا بتا دیں، کیا 7 لاکھ روپے میں 6,93,000 روپے میں کون سا BHUs ہے جو 24 گھنٹے 24/7 چل سکتا ہے، سوائے اس کے کہ لوگوں کو یہ ایک طرح کا فیسیلیٹیٹ اپنے ذاتی لوگوں کو کر رہے ہیں. مجھے اتنا بتا دیا جائے. کاشتکاروں کی تنظیموں کو واضح کر دیا گیا کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ احتجاج میں نہیں جانا. ہم ذاتی طور پہ کر رہے ہیں، ہمارا ہر کسی کے ساتھ رابطہ ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی یہ احتجاج اس سیشن کے بعد شروع ہو جائے گا. واضح طور پہ یہ کہا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ وہ رابطہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ بات کہ آپ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں جانا. ان سیاسی زندہ لاشوں نے جن لوگوں کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے انہی کی پروٹیکشن کر رہے ہیں. اس وقت یہ ملک ہائیبرڈ سسٹم پہ یہ چلا رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ملک جائے بھاڑ میں، یہ سسٹم چلتا رہے.